السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع لله أحد إلا رفعه الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جو بندہ معاف کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تیسرا، جو شخص اللہ کے لیے تواضع، انکساری، خاکساری، عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ روایت مسلم کے اندر موجود ہے اور 3 بنیادی باتیں اس کے اندر ذکر کی گئی ہیں، 3 تصورات ہیں، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں 3 ایسے غلط تصورات ہیں جن کو اس حدیث کے ذریعے سے صاف کیا گیا ہے، ان کی اصلاح کر دی گئی ہے، ان تصورات کو صحیح، جو غلط ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئے تھے اس کو صحیح کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ مان لینا کہ اپنے مال میں سے کچھ مال بلا کسی عوض کسی دوسرے کو دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ بات ہضم کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو یہ بات بتانا اور سمجھانا مشکل کام ہے کہ آپ اپنے مال میں سے کوئی چیز دے دیجئے بغیر کسی عوض کے اور اس مال میں کمی نہیں ہوگی، تو اس آدمی کے لیے اس کو ہضم کرنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1000 روپے ہیں، وہ اس میں سے 500 روپے، 200 روپے، 300 روپے خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کسی غریب، محتاج، مسکین، تنگ دست، پریشان حال کی مدد کرتا ہے، تو آنکھیں یہ دیکھتی ہیں، عقل یہ سوچتی ہے، کیلکولیٹر یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے 1000 میں سے 100 روپے خرچ کیے تو آپ کے پاس 900 بچے، 200 خرچ کیے تو آپ کے پاس 800 بچے، یہ کم ہوئے ہیں۔ آنکھیں یہ بتاتی ہیں، عقل یہ بتاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ بالکل اس طرح ہے، اس کو اگر آسان لفظوں میں ہم سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں اور ہر ایک کی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کسان کو دیکھیے کہ کسان ایک بوری غلہ لے کر جاتا ہے، اپنے کھیت کو جوتتا ہے اور وہ غلہ سارا اس کے اندر ڈال کر آ جاتا ہے، تو آپ بتائیے کمی ہوئی نا؟ جو اس کے پاس تھا وہ بھی چلا گیا اس کا، لیکن ایک عقل رکھنے والا، غور و فکر کرنے والا، ایک سمجھدار انسان کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ کسان نے گھاٹے کا سودا کیا، نقصان کا سودا کیا، اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کسان ایک بوری کھیت کے اندر ڈال کر آتا ہے، لیکن اس کے جب کاٹنے کا وقت آتا ہے تو وہ ایک ٹرک بھر کر لے کر آتا ہے۔ ایک بوری کے نتیجے میں کسان کو کتنا مل رہا ہے؟ ایک ٹرک گیہوں لے کر آتا ہے۔ یہ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ صدقے کے مال کو بڑھاتا ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، اس طرح اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیجیے کہ اللہ اس کو 70 دے گا، 700 دے گا، اس سے بھی زیادہ بڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کرتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیے
کہ اصل بنیاد ہے یہ ماننا کہ جو ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ اللہ کا، خالق کا، مالک کا، اوپر والے کا، پالنہار کا، ہم سب کے پیدا کرنے والے کا ہے۔ پہلے نمبر پر یہ تصور ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو مال ہمیں ملا ہے، وہ اوپر والے کا عطیہ ہے، انعام ہے، اس کی طرف سے ملا ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتا تو ہمیں مال نہیں ملتا۔ اب اس کی ذات، اللہ کی ذات، ہمارے پیدا کرنے والے کی ذات کیسی ہے کہ اس کے خزانے لامحدود ہے۔ تو جب ہم اپنے محدود خزانے میں سے لامحدود ذات کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال دیں گے، آپ بتائیے کیا وہ آپ کو آپ کے مال کا بدلہ نہیں دے گا؟ آپ کے مال کا عوض نہیں دے گا؟ آپ کے مال کو نہیں بڑھائے گا؟ بڑھائے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب مال صدقہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مال کو آفات سے، بلاؤں سے، مصیبت سے، نقصانات سے محفوظ کر دیتے۔ جو مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلاؤں سے محفوظ کر دیتے، حادثات سے محفوظ کر دیتے۔ اور جو مال حادثات سے بچ گیا، نقصانات سے بچ گیا، چوری سے بچ گیا، ڈکیتی سے بچ گیا اور ضائع ہونے سے بچ گیا، تو وہ مال بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا۔ پھر مال خرچ کرنے سے دعائیں ملتی ہیں۔ آپ جس کو مال دیں گے اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، آپ کے مال کو بڑھانے کی دعا دے گا وہ، تو اس طرح سے بھی آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اوپر والا اس کے دل سے نکلی دعا کو سن کر آپ کے مال میں اضافہ کر دے گا۔ پھر جب مال خرچ کیا جاتا ہے مسکینوں پر، غریبوں پر، تو مالدار شخص کا ایک غریب شخص سے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو مالداروں سے لوگ حسد کرتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، کینہ اور بغض رکھتے ہیں، ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ محبت کرنے لگیں گے، حسد نہیں رہے گا۔ جب کسی شخص سے حسد نہ ہو، لوگوں کو کینہ اور کپٹ اور بغض نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ لوگ اس سے ملیں گے اور بارہا اس کے لیے دعا کریں گے۔ وہ یہ سمجھیں گے نا کہ جب یہ مال خرچ کرے گا، اس کا مال بڑھے گا، یہ ترقی کرے گا، تو ہمارے حصے میں، ہم غریب مسکین کے حصے میں بھی اسی قدر مال آئے گا، یہ ہم پر خرچ کرے گا، تو دعائیں ملیں گی۔ تو یہ مال خرچ کرنے کے فائدے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ صحیح معنی میں جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، صحیح معنی میں اپنے مال کو یہی لوگ بڑھانے والے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ ہیں جو مال کو بڑھانے والے ہیں، اس میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا ہوا خرچ جو بھی مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، بڑھا کر دیتا ہے، اور آخرت میں آپ دیکھیے اس کے مال میں کس قدر اضافہ ہوگا، اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے ایک مال خرچ کر دیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا سا تھا، چند پیسے تھے، چند روپے تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس صدقے کو، اس کے اس مال کو بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، بڑھاتا رہے گا، اور پہاڑ کے برابر اس کے مال کو کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو بدلہ دے گا کہ یہ تمہارا مال ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، تو بندہ کہے گا یا اللہ اتنا تو میں نے خرچ نہیں کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا اس سے کہ دیکھو تم نے یہ پیسے میری رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیے تھے، چند تھے، لیکن ہم نے اس کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ آج دیکھیے یہ اتنا بڑا پہاڑ کے برابر آپ کا مال ہو گیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں سود مال کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر آنکھیں یہ دیکھتی ہیں، عقل یہ دیکھتی ہے، کیلکولیٹر یہ بتاتا ہے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کر دیتا ہے، سود کی جڑیں مٹا دیتا ہے۔ سود سے مال گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو مال آپ نے سود کے طور پر کاروبار کیا ہے، ابھی آپ کی آنکھ بند ہوگی
پھر آپ کو اپنے پالنہار کا سامنا ہوگا، تو آپ کا وہ مال جو آپ کی نظروں میں بڑا ہوا تھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، اللہ اڑا دے گا اس کو، کوئی قدر و منزلت نہیں۔ آپ کی آنکھ کھلے گی تو وہ آپ کے کام نہیں آئے گا، وہ گھٹ گیا۔ اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو صدقات سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایک تصور جو ذہنوں میں بیٹھا ہے کہ ہماری جیب سے جو مال جائے گا وہ کمی کرے گا، تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے، انہوں نے فرمایا ہے، اور وہ جو ان کی طرف آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مال اللہ کے لیے دینے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ کو اس نسخے پر، اس بات پر تھوڑا ڈاؤٹ ہے، شک ہے، یا آپ ابھی پس و پیش میں ہیں، تو آپ اس نسخے کو استعمال کر کے دیکھیے، آج ہی استعمال کریے، آج ہی آزمائیے، آج ہی دے کر دیکھیے اللہ کی راہ میں اللہ کیسا نوازتا ہے، اللہ کیسے اس مال کو بڑھاتا ہے۔ آپ ادھر اپنی جیب سے نکال کر دوسری جیب میں صدقے کے طور پر رکھ لیجئے، آپ کے دل کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کی مصیبت دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صدقے سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جب اللہ ناراض نہیں ہوگا تو آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو نوازے گا۔ اس کی ملکیت ہے، اس کی کائنات ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ کاروبار کو بڑھاتا ہے، وہ مال کو بڑھاتا ہے، وہ ہر چیز کو ترقی دیتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک معمولی سی چیز کو بہت اونچا اٹھا دے اور بڑی چیز کو وہ گرا کر نیچے زمین میں ختم کر دے، اس کا حکم ہے، اس کی ہے ہر چیز، اس کے لیے مال خرچ کیا جائے گا تو مال میں اضافہ ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ تصور ہے کہ اگر ہم کسی کو معاف کر دیں گے وہ جری ہو جائے گا، وہ ہم پر بھاری ہو جائے گا، حاوی ہو جائے گا، ہماری عزت میں کمی آ جائے گی، ہم جو ہے اس کے سامنے کمتر ہو جائیں گے۔ ایک اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کا سمجھنے والا ایک چھوٹے درجے کے انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اپنی اس میں عزت کی کمی کو دیکھتا ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں گے، ہم نے بدلہ نہیں لیا تو ہماری عزت میں کمی آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرے، ظلم کا خاتمہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ معاف کرنے سے ظلم ختم ہوتا ہے، معاف کرنے سے اتحاد قائم ہوتا ہے، معاف کرنے سے رشتے قائم ہوتے ہیں، معاف کرنے سے معاشرہ اچھا چلتا ہے، معاف کرنے سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، معاف کرنے سے لوگ ممنون و مشکور ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں معاف کرنے کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا، ان کا ترہ امتیاز تھا معاف کرنا۔ آپ دیکھیں مکہ والوں نے آپ کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کے اصحاب پر ظلم و زیادتی کی ہے، کیسی زیادتی کی ہیں سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا سب۔ طائف والوں نے ستایا، اتنا مارا، لہو لہان ہو گئے، خون ہو گئے، ایک نبی کو مارا جا رہا ہے، نبی پر پتھر پھینکے جا رہے ہیں، اور فرشتہ آتا ہے اللہ کی طرف سے، تو آپ کہیں تو میں ان طائف والوں کو پیس کے رکھ دوں، ختم کر دوں، ان کو دنیا سے ان کا نام نہیں مٹا دوں۔ اللہ کے رسول فرماتے محسن انسانیت کا درد، غم، انسانیت کی فکر کرنے والے، انسانوں کو جہنم سے بچانے والے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گے، ضرور مجھے پہچانیں گے، مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ اتنی تکلیف دینے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کے لیے بھی معافی نامہ دے دیا۔ مکہ میں رہے، مکہ والوں نے آپ پر ستایا، ظلم کیا اور مکہ سے نکال دیا، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، پھر
مکہ فتح ہوا، آپ مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ آج سب معاف ہے، سب کو معاف کر دیا۔ اتنی زیادتی، اتنا ظلم، اتنا پریشان کرنے کے بعد بھی آپ نے معاف کر دیا۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے عزت بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ جو آپ کے سخت دشمن تھے، آپ کے پیچھے تھے، آپ کے مشن کو روکتے تھے، آپ کی دعوت کو روکتے تھے، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تو وہ جگری دوست بن گئے آپ کے، سب آپ پر فدا ہونے کو تیار ہو گئے۔ تو معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نسخہ ہے۔ آج گھر برباد ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، خاندان میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپس میں معاف کرنے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ میاں بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، بیوی میاں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، باپ بچوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دل پھٹ رہے ہیں، دلوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، نفرت ہو رہی ہے، صرف وجہ معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ جن گھروں میں معافی کا جذبہ ہوتا ہے، بڑے معاف کرتے ہیں، چھوٹے کے اندر بھی بات پیدا ہوتی ہے اور پھر خاندان بنتے ہیں اور پھر اس سے محلہ بنتا ہے اور پورا معاشرہ ایک اچھی روش پر جاتا ہے، ایک اچھی اٹھان اس کی ہوتی ہے۔ تو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے اور معاف کرنے سے اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ آپ معاف کر دیجیے، فاعفو عنہم، معاف کر دیجیے، اللہ کا حکم ہے، معاف کریے لوگوں سے، درگزر کریے لوگوں سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف کرے گا۔ اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، ہم کس منہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے؟ ہم معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کی طرف سے معافی کے کیسے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے؟ پہلے ہمیں اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وَمَا تَوَاضَعَ لِلَّهِ أَحَدٌ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے خاکساری اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا۔ دیکھیے یہ شرط بڑی اہم ہے، اللہ کے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں تواضع کا مظاہرہ کرتے ہیں، عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی ساری دکھاتے ہیں۔ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کی تواضع قابل نفرت ہے، مذموم ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور ایک تواضع ہے جو اللہ کو محمود ہے، اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے یہاں قبولیت ملتی ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو تواضع دونوں کے اندر ہے، لیکن نیتوں میں فرق۔ ایک آدمی جھک رہا ہے اس لیے کہ اس کی سامنے والے کے مال پر نظر ہے، سامنے والے سے اسے کچھ حاصل کرنا ہے، اس سے اپنا مفاد پورا کرانا ہے، اس سے اپنے سارے کام نکالنے ہیں، تو اس کے سامنے نرمی کا، عاجزی کا اور تواضع کا اور خاکساری کا اپنے کو کمتر دکھاتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے، تو یہ اس سے اللہ کے یہاں درجات بلند نہیں ہوتے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کو چھوٹا کر کے پیش کرے، عالم ہونے کے باوجود اپنے کو طالب علم پیش کرے، امیر ہونے کے باوجود اپنے کو غریبوں کے ساتھ ملا کر اس طرح رکھے کہ کوئی فرق نہ نظر آئے، کوئی دیکھ کر یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، برابری کا معاملہ کرے، اپنے کو اونچا درجے کا ہونے کے باوجود نیچے درجے کے لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل جائے کہ پتہ ہی نہ چل سکے۔ تو یہ تواضع اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈال دے گا، لوگ اسے پسند کریں گے، لوگ اس کے پاس بیٹھنا چاہیں گے۔ آپ دیکھیں جو لوگ متواضع ہوتے ہیں لوگ ان سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ ان کے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر کبر و غرور ہوتا ہے، بڑائی ہوتی ہے، تو لوگ ان کے پاس نہیں آنا چاہتے، لوگ چھٹ جاتے ہیں، لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ متکبر انسان سے دوسرا انسان نفرت کرتا ہے، اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا، اس کی بات نہیں سننا چاہتا۔ کبر بہت بڑی بیماری ہے، دل کی بڑی بیماری ہے، اور تواضع ایک اچھی صفت ہے، اللہ کے یہاں اس پہ مقام ملتا ہے، اللہ کے یہاں قبولیت ملتی ہے، اللہ کے یہاں اسے
اونچے درجات ملتے ہیں. آپ دیکھیں تواضع کی وجہ سے اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں، رحمتیں ملتی ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے لیے دعائیں کی. ایک ابو جہل کے لیے دعا کی آپ نے، اور ایک حضرت عمر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. آپ دیکھیں حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی اور ابو جہل کے حق میں قبول نہیں ہو. کیوں؟ ابو جہل کے اندر کبر تھا، غرور تھا. آپ دیکھیں جب اس کو قتل کیا گیا تو اس نے کہا کہ میری گردن تھوڑی سی نیچے سے کاٹنا تاکہ میرا سر عام لوگوں سے اوپر ہو سکے. یہ کبر، یہ غرور، جس کی وجہ سے اس کے حق میں اللہ کے رسول کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی. تو کبر و غرور سے اللہ نفرت کرتا ہے اور تواضع کو اللہ پسند کرتا ہے. حضرت عمر کے اندر تواضع تھی، انکساری تھی، خاکساری تھی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے. وہ اگرچہ ایمان میں نہیں تھے لیکن ان کو لوگوں کے ساتھ ہمدردی تھی، ان کے ہاں تواضع تھی. تو اللہ کے رسول کی دعا اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قبول کری، یہ تواضع کی وجہ سے. تو اللہ کی کرم فرمائیاں ہوتی ہیں. تو یہ 3 نسخے ہیں، 3 باتیں ہیں جن کو ہمیں عملی طور پر انجام دینا ہے.